भेजे अल्लाह करेगा मेरा आएंगे जो बात होगा और जो है ना डेजिग्नेशन में भेजा हुआ है अभी डेजिग्नेशन में भेजा था तो मैंने और ये था जाके एग्जाम के To be discussed today will be cerebral metabolism, cerebral blood flow, regulation of cerebral blood flow, blood-brain barrier, CSF, intracranial pressure, and strategies for brain protection. So first of all, what is cerebral metabolism? Brain requires two things only to survive, that are the oxygen and glucose. The cerebral metabolism, brain normally consumes 20% of total body oxygen, and CMR, that is cerebral metabolic rate, is expressed in terms of oxygen consumption, that is CMRO2, and averages 3 to 3.8 ml per 100 gram per minute, that is 50 ml per minute, and the average weight of brain is 1500 gram. So CMRO2 is greatest in the gray matter. Because of high oxygen consumption and low reserves, interruption of cerebral perfusion results in unconsciousness within 10 seconds at PO2 less than 30 millimeter of mercury. So if blood flow is not re-established within 3 to 8 minutes, ATP stores are depleted and irreversible injury occurs. The most sensitive to hypoxic injury, the areas are the hippocampus and cerebellum. Glucose is 5 milligram per 100 gram per minute, so 90% of it is metabolized aerobically, and CMRO2 parallels glucose consumption. In acute sustained hypoglycemia, that is injurious to brain, and in hyperglycemia, that exacerbate the hypoxic injury. So CBF varies with metabolic activity. Average is 50 ml per 100 gram per minute. In gray matter, 80 ml per 100 gram per minute, and in white matter, 20 ml per 100 gram per minute. And total cerebral blood flow is 750 ml per minute, that is 15 to 20% of the cardiac output. If it falls below 10 ml per 100 gram per minute, so irreversible injury will occur in the brain. So total oxygen requirement is equals to 50 ml per minute. Total blood flow is 750 ml per minute. So what will be the oxygen content in 750 ml of blood flow? उसमें यह है कि हमारा CaO2, that is the arterial oxygen content is 19.5 ml, और CaO2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.34 into hemoglobin into SaO2 over 100 plus 0.003 into PO2. उसकी जो वैल्यू वो 19.5 ml per deciliter है. 1 deciliter is equals to 100 ml, so 750 ml is equals to 7.5 deciliter. Oxygen content is 7.5 into 19.5 is equals to 146 ml. Now, how to measure cerebral blood flow? There are some direct methods and indirect methods. In direct methods, we have positron emission tomography, xenon enhanced tomography, single photon emission computed tomography, and computed tomography perfusion scans. In indirect methods includes transcranial Doppler, near infrared spectroscopy, brain tissue oximetry, and intercerebral microdialysis. Now, the regulation of cerebral blood flow. We know the definition of cerebral perfusion pressure. It is the mean arterial pressure minus the intracranial pressure if intracranial pressure is higher than CVP. और अगर हमारे पास CVP जो है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर से ज़्यादा है तो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस CVP. और its normal values are 80 to 100 millimeter of mercury and primarily dependent on mean arterial pressure. अगर sustained cerebral perfusion pressure हमारे less than 20 millimeter of mercury तक हो तो they will result in irreversible brain damage. Here are some of the average values in normal healthy individuals of gray matter, white matter, and average whole brain. Cerebral blood volume ml per 100 gram tissue is 4 to 6 in gray matter, 1.5 to 2.5 in white matter, and 3.5 to 4.5 in whole brain. Cerebral blood flow is 100 to 110 in gray matter, 20 to 25 in white matter, and 45 to 55 in whole brain. CMRO2 is 4 to 4.5 in gray matter, 0.7 to 1 in white matter, and 3 to 3.5 in whole brain. CMR glucose is 6.5 to 8.5 in gray matter, 1.2 to 2.2 in white matter, and 4 to 5 in whole brain. The relationship between the cerebral blood flow and cerebral perfusion pressure in two circumstances, that is flat EEG and then irreversible damage. In flat EEG, the cerebral blood flow is 15 to 20 ml per 100 gram per minute and cerebral perfusion pressure will be 25 to 40. But in irreversible damage, it will reduce to 10 ml per 100 gram per minute and the cerebral perfusion pressure will reduce to further less than 25 millimeter of mercury.
Now, what is the auto-regulation of cerebral blood flow? Cerebral blood flow remains nearly constant between mean arterial pressure of about 60 to 160 millimeter of mercury. So if there is a decrease in cerebral perfusion pressure, then it will cause cerebral vasodilation. And if there is an increase in cerebral perfusion pressure, that will cause cerebral vasoconstriction. So we have to maintain the mean arterial pressure between 60 to 160. इससे ऊपर या नीचे होगा तो फिर vasodilation and vasoconstriction respectively होगी brain में. Now the extrinsic mechanisms: respiratory gas tension, temperature, viscosity, and autonomic influences. What are the extrinsic mechanisms? The first one is the respiratory gas tension. Cerebral blood flow is directly proportionate to the PaCO2. Blood flow changes 1 to 2 ml per 100 gram per minute per millimeter mercury change in the PaCO2. मीन अगर आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई जो हमारा है आर्टरी जो है हमारा अगर 1 to 2 पर मिलीमीटर चेंज होगा तो 1 to 2 ml जो है वो हमारा ब्लड फ्लो में चेंज आएगा. For example, assuming a person with PaCO2 of 40 millimeter of mercury and a cerebral blood flow of 50 ml per 100 gram per minute, तो अगर PaCO2 dips to 30 मतलब कि 10 millimeter of mercury का difference आया, this represents a 10 millimeter decrease from the initial value of PaCO2. Consequently, the cerebral blood flow decreases by 1 ml per 100 gram per minute for each 1 millimeter decrease in PaCO2, resulting in a new cerebral blood flow of 40 ml per 100 gram of brain tissue per minute. This is why small alterations in respiratory pattern can cause significant changes in global cerebral blood flow, especially through PaCO2 variations. And severe hypoxemia, that is PaO2 less than 50 millimeter of mercury, greatly increases cerebral blood flow. Now the extrinsic mechanisms, the next thing is temperature. Cerebral blood flow changes 5 to 7 per 1 degree Celsius change in temperature. Hypothermia will decrease both cerebral metabolic rate and cerebral blood flow, and hyperthermia increases both cerebral metabolic rate and cerebral blood flow. Cerebral metabolic rate by 50% decrease by 50% if temperature falls by 10 degrees centigrade. Now the third one is viscosity. It is determined by the hematocrit. If there is a decrease in hematocrit, there will be increase in cerebral blood flow, but at cost of decreased oxygen carrying capacity. And if there is increase in hematocrit, that will causes a decreased cerebral blood flow. Now, what is the autoregulation? Intracranial vessels are innervated by sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Intense sympathetic stimulation induce vasoconstriction, which can limit cerebral blood flow. Now, the blood-brain barrier. Water moves freely across the blood-brain barrier, whereas movements of small ions is impeded. So changes in plasma electrolyte concentration produce a transient osmotic gradient between plasma and brain. So acute hypertonicity of plasma, net movement of water out of brain. And in acute hypotonicity causes net movement into the brain. मतलब अगर प्लाज्मा में hypertonicity हो रही है तो water will move out of the brain, shrinkage हो जाएगी, हमारा ICP भी reduce हो जाएगा. If there is acute hypotonicity, तो हमारी जो net movement है वो into the brain होगी. Now the blood-brain barrier is disrupted by severe hypertension, tumors, trauma, stroke, infection, hypercarbia, hypoxia, sustained seizure activity. Under these conditions, blood-brain barrier is dependent on hydrostatic pressure rather than the osmotic gradient. Now the CSF, cerebrospinal fluid, is a clear colorless body fluid found in the brain and spine. It is produced in the choroid plexus of the ventricles of the brain. It acts as a cushion or buffer for the brain's cortex, providing basic mechanical and immunological protection to the brain inside the skull. CSF production is about 21 ml per hour, 500 ml per day, yet total CSF volume is 150 ml. Now the circulation of the cerebrospinal fluid is as follows in the table. Fluid travels from the lateral ventricle to the interventricular foramen, then to the third ventricle, then aqueduct of Sylvius, then fourth ventricle, from the fourth ventricle to the foramen of Plaschka, lateral aperture, and then foramen of Magendie, median aperture, then to the subarachnoid space, then the arachnoid villi, and then the superior sagittal sinus. Now the intracranial pressure. Intracranial pressure is the pressure inside the skull and thus in the brain tissue and cerebrospinal fluid.
It is measured in millimeter of mercury, and at rest is normally 7 to 15 millimeter of mercury for a supine adult. Now, what is Monroe-Kelly doctrine? It states basically a skull is a closed box and has a fixed volume, and the contents of it is blood, brain, and CSF. And these three fluids are non-compressible. It states that increase in one component, that is brain swelling, or addition of new component, hematoma, displaces an other component, and this is called as the compliance. Once the ICP has reached around 25 millimeter of mercury, small increase in brain volume can lead to marked elevations in ICP. This is due to the failure of the intracranial compliance. One of the main dangers of increased ICP is that it can cause ischemia by decreasing cerebral perfusion pressure. Once the ICP approaches the level of the mean systemic pressure, cerebral perfusion falls. That is, CPP is equals to mean arterial pressure minus ICP. The body's response to fall in cerebral perfusion pressure is to raise systemic BP and dilate cerebral blood vessels. This then results in increased cerebral blood volume, which further increases the ICP and lower the CPP, further causing vicious cycle. मतलब इसमें बताया हुआ है कि अगर हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो कि 7 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नॉर्मल है, अगर वो 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक पहुंच जाता है तो उसकी वजह से एक मार्क इंक्रीज होगा आईसीपी में, और हमारी जो कंप्लायंस है, इंट्राक्रेनियल कंप्लायंस है, वो फेलियर हो जाएगा. और अगर आईसीपी जो है वो हमारा मीन सिस्टमिक प्रेशर तक पहुंच जाता है तो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर फॉल हो जाती है, और बॉडी उस परफ्यूजन के फॉल होने पे उसका रिस्पॉन्स होता है कि वो सिस्टमिक बीपी को एलिवेट करती है, जो कि फर्दर डायलेट करता है ब्रेन के ब्लड वेसल्स को. इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा दोबारा आईसीपी भी रेज हो रहा है, ब्लड फ्लो भी रेज हो रहा है, लेकिन हमारे जो परफ्यूजन प्रेशर्स हैं वो डाउन जा रहे हैं, और ये विशियस साइकिल पर चलता रहता है. So sustained elevations of intracranial pressure causes herniation at four sites: cingulate gyrus under falx cerebri, uncinate gyrus through tentorium cerebelli, cerebellar tonsils through foramen magnum, and any area beneath a defect in skull. Now, the general measures for brain protection are the maintenance of satisfactory cerebral perfusion pressure. The oxygen carrying capacity should be maintained. Blood glucose should be maintained at less than 180 milligram per deciliter. Normocarbia should be maintained, as hypocarbia, neither hypocarbia is beneficial nor hypercarbia is beneficial for the brain. So hypercarbia causes vasoconstriction and aggravate ischemia, and hypercarbia causes vasodilation induced steal phenomena that worse intracellular acidosis. और स्टील फिनोमेना ये होता है कि इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स द ब्लड फ्रॉम द इफेक्टेड साइड टू द नॉर्मल साइड, सो फर्दर ये उसको वर्स कर देता है, इंट्रासेलुलर एसिडोसिस को. थैंक यू. वेलकम डॉक्टर ताहा. आई नो बहुत शॉर्ट टाइम में आपने अच्छी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की है, सो आई विल लाइक डॉक्टर आमिर टू यू इट. उसमें अरसलान, डॉक्टर खुरम एजाज भी हैं हमारे, अभी सुन रहे हैं, तो उनको भी ऑन बोर्ड ले लो, उनके कमेंट भी ले लो. ओके सर खुरम, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कर लें. अस्सलाम वालेकुम. मैं डॉक्टर खुर्रम बोल रहा हूँ. जैसा कि इंट्रोड्यूस करवाया है डॉक्टर आमिर ने और डॉक्टर अरसलान ने. I am working as a consultant anesthetist at Shokotanam Hospital, and I will facilitate this module. And first of all, I would like to thank Dr. Taha for this excellent presentation and brief overview of the whole cerebral physiology. So briefly आपने इंट्रोड्यूस कर दिया सारी चीज़ों को, तो जो मैंने टॉपिक शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, तो वो हम फर्दर इनको एलेबोरेट करेंगे. व्हाट इज़ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और किस तरह मॉनिटर करना है, कौन सी वेव फॉर्म है, कौन से गैजेट्स हैं जिनसे मेजर हो सकता है, और कौन सी टेक्निक्स हैं या मैनूवर्स हैं जिनसे हम आईसीयू मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो सारा एलेबोरेट हो जाएगा. दूसरा हमने करना है कि एनेस्थेटिक इफेक्ट जो आपने फिजियोलॉजी बताई है, उनके एनेस्थेटिक एजेंट्स के इफेक्ट्स के आएंगे, उन फिजियोलॉजी पे कैसे अल्टर होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे फर्दर. इसी तरह हमारे पास हेड इंजरी आएगी, उसमें क्या अल्टरेशन होती है नॉर्मल फिजियोलॉजी में, और क्या हमारे टारगेट होने चाहिए, सारा कुछ हम जो है नेक्स्ट 5 to 6 लेक्चर्स में जो है वो कवर अप करेंगे. तो अभी के लिए यही है. फिर बाकी ओवरऑल एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन थी आपकी डॉक्टर ताहा. थैंक यू सर. थैंक यू सर.
ہاں اور جو دوسرا بتایا کہ سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک انرویشنز ہوتی ہیں، وہ ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک اسٹیمولیشن انرویشن ہے وہ صرف ایکسٹرا کرینیل ویسل جو ہیں ان تک ہوتی ہے. جب انٹرا کرینیل یا پیرنکائمل آرٹریولز بنے گی ان پہ فرام دا انر برین انرویشنز آتی ہیں، اس میں سمپیتھیٹک یا پیراسمپیتھیٹک کا اتنا رول نہیں آ جاتا. سمپیتھیٹک پیراسمپیتھیٹک رول جو ہے وہ ایکسٹرا کرینیل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے سر، ٹھیک ہے سر. مزید بھی اس میں کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہو اس پریزنٹیشن میں مسٹیکس ہو تو سر وہ بھی کائنڈلی الیبوریٹ کر دیں گے آپ. بلڈ برین بیریئر اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ وہ اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے، اسٹرکچرز کیسے ہوتے ہیں. یہ ہو گیا. ساتھ میں باقی آپ نے بولڈ پوائنٹ سارے تقریباً بتا دیے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ پہلے ہم یہ تھاٹ تھا کہ لمفیٹکس برین کی نہیں ہوتی، لیکن ایک نیو ٹرم انٹروڈیوس ہو رہی ہے کہ لمفیٹک سسٹم برین کا ہے، اس پہ تھوڑا اوور ویو لے لیں گے. تیسرا یہ بات ہے کہ میرے خیال سے جو ہم لوگ مس کرتے ہیں ہماری انسٹیٹیوشنس میں نہیں ہو رہی کہ ریسسیٹیشن گائیڈ لائنس ڈیورنگ نیورو سرجری وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. تو وہ ہم سلائٹلی ٹچ کر لیں گے، وہ میں نے اپنے ٹاپکس میں لکھا ہے تاکہ وہ نہ ہو جائے کہ اگر ڈیورنگ نیورو سرجری اگر کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے تو اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر. Anything anyone else want to ask or جس سر پارٹیسپینٹ سے پوچھ رہے تھے کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہو ریگارڈنگ دس فزیولوجی یا کوئی بھی بیسک سے حوالے سے تو وہ اپنا کوشچن لکھ بھی سکتا ہے، یا ریز ہینڈ کا آپشن بھی ہے تو اس حوالے سے بھی کوشچن اپنا شیئر کر سکتے ہیں. سر ثاقب کو میں انمیوٹ کروں گا. سر ثاقب از دا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف CMH ملتان، تو آئی ول لائک ٹو ٹیک ہز کمنٹس. سر میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، کائنڈلی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. Thank you, Arslan. Thank you, Dr. Amir Furqan and Dr. Khurram. We welcome you to this forum, and we thank you, Dr. Taha, for an excellent presentation. It was a brief introduction to the neurophysiology. One thing I think you did not touch was the blood supply of the brain. And this is a very important part of the physiology of the brain, and the circle of Willis and the big sinuses in the brain, which will affect the care of the patient during the neurosurgery. This is very important because one of the main जो concern होता है हमारा वो होता है prevention of the air embolism during neurosurgery और positioning, और पोजीशनिंग भी जो है इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो उसमें न्यूरो सर्जरी में हमें उसमें करना पड़ता है. तो समटाइम्स वी आर डूइंग प्रोन, सम सिटिंग, और सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर उसको अफेक्ट करती हैं. दूसरी चीज़ ये है कि जो हेड इंजरी वाले, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट्स हैं, उनको हमने जब केयर कर रहे होते हैं तो उसमें सीजर्स और जो वेंटिलेशन के साथ हाइपोकार्बिया, हाइपरकार्बिया, उसको तो आपने टच किया है. और आईसीपी जो है ना वो मेन हमारा कंसर्न है, जिसको हमने काबू में रखना है, उसको ऊपर नहीं जाने देना. और वही जो है ना मेन कल्प्रेट होता है जो आफ्टर न्यूरो सर्जरी और आफ्टर ब्रेन इंजरी वो एडीमा इंक्रीज होता जाता है. इट्स अ क्लोज कैविटी और वो बढ़ता जाएगा, और वो सीपीपी जो है उसको परफ्यूजन प्रेशर को जो है वो कंप्रोमाइज करता जाएगा. एक चीज़ और है जो ये है कि जब इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है, आईसीपी बढ़ता है, तो वो हार्ट को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ओवरशूट करता है, और वो दैट अफेक्ट्स दी जो बाकी सारा सिस्टम है, हाइपरटेंशन होता जाता है, और वो जो है बाकी जो फिजियोलॉजी है बॉडी की उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. और ये चीज़ें जो हैं ये हमारे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे कंसिडरेशन में आएंगे. और उसके बाद जो है ना वो इंशाल्लाह, तो हम इंशाल्लाह इसमें जो है ना वी आर वेरी कीन टू लर्न
because this is a very difficult topic, اور اس میں کافی جو ہے نا چیزیں وہ لرن کرنے والی ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر خرم کی بھی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھائیں گے, اور سب لوگ جو ہیں وہ اس کو تیار بھی کریں اور ڈسکشن میں تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کیا کریں, اور کوشچن ضرور پوچھا کریں, اور کوئی نہ کوئی کوشچن کوئی کمنٹ ضرور دیا کریں, تاکہ آپ کی پریزنس, آپ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی زندگی نہیں ہے جو ہے ان جو پی جیز ہیں ان کے اندر, ویسے جو ہے نا بالکل نہ بولتے ہیں نہ کچھ, پتہ نہیں کھاتے پیتے بھی ہیں کہ نہیں, لیکن کچھ تھوڑا بہت ایک لفظ ہی بول دیا کریں, تھینک یو, ایکسیلنٹ پریزنٹیشن, کچھ تو حوصلہ ہمارا بڑھا دیا کریں نا ہمارے پریزنٹر کا. تو جی سر, تھینک یو سو مچ. ویلکم سر. میں ڈاکٹر تنویر کا کمنٹ لینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر خرم سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ اس کے بعد میں ڈاکٹر تنویر کا کمنٹ لوں گا. جی ڈاکٹر ثاقب, جس طرح آپ نے کہا انشاءاللہ سارا کچھ جتنے پوائنٹس ہیں میکسیمم اور میجر پوائنٹس ہیں, I'll try to accommodate and incorporate that points in my presentations. Thank you. Thank you. Sure sir, thank you. سر ڈاکٹر تنویر میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں سر. تھینک یو ویری مچ. جی سر انمیوٹ کیا ہوا سر آپ کو. جی سر. جی سر تھینک یو ویری مچ. تمام دوستوں کا بہت شکریہ, بڑی ویلیوبل انفارمیشن ملی ہیں. نیورو فزیولوجی بیسکس ہی ہے, اور مینٹین کرنا ہے سیریبرل پرفیوژن پریشر, اور سی ایم آر جو ہے O2 اس کو آپٹیمائز رکھنا ہے, انٹراکرینیل پریشر اسے ٹھیک رکھنا ہے. یہ ملٹی فیکٹوریل ہے, اور اس میں جو چیز میرا خیال ہے ہم نے ڈسکس نہیں کی, اس میں ٹیمپریچر کا بڑا رول ہے. اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو آکسیجن کنزمپشن زیادہ ہوگی, CO2 پروڈکشن زیادہ ہوگی, اس کا ڈیٹریمنٹل افیکٹ ہے. اور ٹیمپریچر کم جیسے رکھنا, جیسے کارڈک بائی پاس پہ چیزیں ہوتی ہے, اس وقت صرف جو آکسیجن یوٹیلائزیشن کم ہوتی ہے تو برین پروٹیکشن ہو رہی ہوتی ہے. تو ٹیمپریچر کو بھی ہمیں جو ہے نا اس میں رکھنا ہے کنسیڈریشن میں, پیشنٹ فیور میں بالکل نہ ہو, اور ٹیمپریچر اس کا نارمل ہو یا سلائٹ ہائپوتھرمیا جو ہے وہ بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اور اپارٹ فرام دیٹ میری سجیشن یہ ہے کہ اس کو ہم آفیشیل کر کے اگر ایک CPD ایک پوائنٹ دینا شروع کر دیں, اور اس کا آفیشیل سرٹیفکیٹ اگر ایشو کر لیں, تو یہ کیسا رہے گا ڈاکٹر عامر؟ سے ریکویسٹ ہے اسے کنسیڈر کریں, یہ بڑا ہیلپ کرے گا, مجھے ہیلپ کرے گا. میں نے تھوڑا سا وہ آپ کو فالو نہیں کر سکا ایکچولی ان ٹریولنگ, تو جی آپ کی بات میں نے سنی نہیں ہے ایسے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کلاس روم ہے انیستھیزیا کا, اس کو آپ آفیشیل اس کا پیٹرن بنا کے, یعنی جیسے ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے, تو جو بھی اسے اٹینڈ کرے آپ اسے ایک CPD پوائنٹ ایک اٹینڈ کرنے کا ایشو کرنا شروع کر دیں سرٹیفکیٹ کی صورت میں. وہ PMDC میں بھی ہیلپ کرے گا, اور ویسے بھی سرٹیفکیٹ اچھا ہوتا ہے. اس میں تنویر بھائی اس پہ مکمل ہمارا ورک اپ کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ ہم اس پہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو بھی CMERs دیں گے, سرٹیفکیٹ بھی دیں گے, اور اس کے بعد پارٹیسپینٹس کو بھی دیں گے, اور جو ہمارے جو ہیں جو لوگ اس کو مینیج کر رہے ہیں ان کو بھی دیں گے. تو اس میں میری جو انیشیل کنورسیشن ہوئی ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے, تو ہوپ فلی ہمیں وہاں سے آفیشیل CMERs مل جائیں گے. That's great. اسے میں جسٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے پاکستان میں کیونکہ ہمارا اپنا ملک ہے, ہم چیزوں کو بالکل کیجولی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اٹینڈ کر لیا, لیکن ادھر آتے ہیں نا آپ, جب آپ پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں تو جو بھی چیز ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے نا, فار ایگزامپل ہم نے آج نیورو اینستھیزیا کی بیسک پڑھ لی, اگر یہ آفیشیل ایک رائٹنگ میں ایک پیپر کی فارم میں آ جاتا ہے تو آپ کی CV اتنی ہیوی ہو جاتی ہے, لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, او یو ڈیڈ اٹ گریٹ. اور وہ آپ کی کہ پاکستان میں ہم روز یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا کیونکہ وہ ریٹرن نہیں ہوتا, کوئی ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا, تو وہ پھر مزہ نہیں آتا چیزوں کا. میرے خیال میں آپ اسے ایکریڈیٹ کریں, جو آؤٹ آف کنٹری اور پیپل ول اسٹارٹ لونگ اٹ.
جی اس میں تنویر بھائی جو آؤٹ آف کنٹری ہمارے کچھ کولیگز ہیں نا ان سے میری ایک دو سے انیشل بات ہوئی ہے, آپ سے بھی وہ ریپیٹ کروں گا کہ جیسے سیا کا کورس چل رہا تھا ہمارا, مختلف اس کے ماڈیول ہی ایسے ہی ماڈیول ہی تھے تو وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز رہا. تو اس چیز کو اگر آپ لوگ وہاں سے اپنے کسی سیٹ اپ سے کالج یونیورسٹی سے بات کر لیں اور وہ جو آپ کو پیپر ورک کہیں کہ یہ چیزیں چاہیے ہمیں ان کو ایکریڈیشن کے لیے, وہ ہم پرپیئر کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو سیا کے کورس کی طرح ہی ڈیزائن کر کے ایکریڈیشن تک لے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر عامر جو سی پی ڈی پوائنٹ ہے نا, میں نے ڈسکس کیا نا, جیسے ہماری اپریزل ہوتی ہے ایوری ایئر اور مطلب 48 آورس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے جی ایم سی کی اس کو گڈ پریکٹس کے لیے. تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے اس طرح کی. وہ کہتے ہیں کہ سی پی ڈی چاہے پاکستان کا ہے, آپ نے ود ان یو کے کیا ہے یا کہیں کسی بھی کنٹری میں کیا, اٹس آل رائٹ, وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کو. اور اس کی سی پی ڈی سے بڑھ کے اہمیت نا ایک سرٹیفکیٹ کی یہ ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ کے چیمبر میں کلینک میں لگا ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے. میرا خیال ہے اس سے جو ہمارے ٹرینی ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں. جس طرح یار ہم ٹورنامنٹ کرتے ہیں تو ایک ہم ٹرافی دیتے ہیں, حالانکہ بچوں کو ٹرافی دیتے ہیں, اس کی اگرچہ بظاہر اتنی ویلیو نہیں ہے, لیکن اس بچے کے لیے بڑی وہ اپریسیشن ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے اسے سرٹیفکیٹ کر لیں, چاہے ایم آئی سی اس کو اون کر لے تو بھی میرا خیال ہے کافی رہے گا. نہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایم آئی سی کا سرٹیفکیٹ تو میں آج بنا کے بھیج سکتا ہوں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یو ایچ ایس کا مل جائے تو پاکستان میں بھی لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. ایبسلوٹلی. آپ دیکھیں ایک قدم آگے آپ نے دنیا سے چلنا ہے, جس طرح جیسے ایک قدم آگے, بس ایک قدم آگے. انشاءاللہ اس میں زیادہ لوگ جوائن ہوں گے, پریزنٹ کریں گے, ویسے بھی نالج شیئرنگ ہوتی ہے, چیزیں ریوائز ہوتی ہیں. اٹس لولی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. اوکے, اللہ بلیس یو ایوری ون. السلام علیکم, تھینک یو. جی ارسلان, کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ جی سر بس مزید کوئی کوشچن تو نہیں ہے, سر بس کمنٹس ہو گئے, سر ثاقب کے بھی کمنٹ ہو گئے, سر خرم کے بھی ہو گئے. تو آئی تھنک سر کلوز کرتے ہیں, اور نیکسٹ ویک کا ٹاپک جو سر خرم نے شیئر کیا ہوا ہاں جی وہ اسی کا ہی پہلا ٹاپک ہوگا شاید. ہاں جی جی سر, وہ پھر انشاءاللہ 10 PM فرائیڈے انشاءاللہ. اور یہ سی پی ایس بی میں کھڑا ہوں, اس کی تصویر دیکھنی ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی جی, سلام بھی کہہ دیجیے گا سی پی ایس پی کو جی ہمارا. گریٹ, پرانی اچھی اور بری یادیں تازہ ہو گئی. ماشاء اللہ, اچھی ہیں. گڈ, ویل ڈن جی, ویل ڈن ڈاکٹر عامر, گریٹ. سر تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.